الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عظیم مشاعرہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 9 محرم الحرام شب عاشور کو نشا اسلامک ٹیلی ویژن کے ذریعے اور البیک ٹی کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے. اور آج بھی عظیم پیمانے پر اس مشاعرے کو منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل شعراء کرام اپنا اپنا کلام بارگاہ امام عالی مقام میں ہدیہ غلامی کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کی صدارت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری لوبالی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ لوبالی کرنول شریف فرمائیں گے، اور نگرانی حضرت العلامہ مولانا سید محمد اولیاء حسینی المعروف مرتضی پاشا قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نبیر شیخ الاسلام حضرت العیق علیہ الرحمت و رضوان قادری چمن فرمائیں گے. اس مشاعرے میں انشاءاللہ تعالی تمام مدعو شعراء کرام اپنا اپنا کلام ان 2 طرح پر یا 2 میں سے کوئی ایک طرح پر کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے اس مشاعرے کی طرح نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور دوسری طرح دل سے غم حسین بھلایا نہ جائے گا. انشاءاللہ تعالی ان 2 طرح پر شعراء کرام اپنا اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حاضرین کرام، گزشتہ سال جو مشاعرہ گزرا میں بہت اچھی طرح سے اس کو یاد رکھتا ہوں، چونکہ اس وقت اس مشاعرے میں جو دعاؤں سے اور جو داد و تحسین سے آپ حضرات نے اس ناچیز کو اور شعراء کرام کو نوازا تھا، میرا خیال اور میرا یقین ہے، میرا حسن ظن یہ ہے کہ اس سال جیسے جیسے سال بڑھتا گیا، دن بڑھتے گئے اور اگلا سال آ گیا، اسی طرح انشاءاللہ آپ حضرات کی جانب سے اور دعاؤں سے آپ حضرات نوازتے جائیں گے، اور داد دینے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کریں گے اور شعراء کرام کی ہمت افزائی فرمائیں گے. حاضرین کرام، اس عظیم اور نورانی بزم
کا آغاز آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ کیا جائے گا۔ سب سے قبل میں آپ حضرات کو چند مصروں کے ساتھ بیدار کرنے کے لیے چند مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چونکہ آج کی شب کوئی عام شب نہیں ہے حاضرین۔ آج کی شب یہ وہ شب ہے جب اہل بیت نبوت نے رات بھر عبادت میں گزاری تھی۔ حاضرین کرام، ویسے تو ہر رات ان کی عبادت میں ہوا کرتی، لیکن آج کی رات 3 دن کے پیاسے، 3 دن کے بھوکے اہل بیت نبوت کنبہ رسول اپنے خیموں میں عبادتوں میں گزار رہے تھے اور اپنی شہادت کا انتظار کر رہے تھے۔ حاضرین کرام، بس 4 مصرے جس میں پروردگار عالم کی حمد بھی بیان ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام کی نعت بھی بیان ہو جائے، اور پھر اہل بیت اطہار کی منقبت بھی بیان ہو جائے۔ میں اگر شاعری کے دوران اگر اوزان میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو شعراء کرام سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ 4 مصرے عرض کر رہا ہوں جس میں حمد، نعت اور منقبت تینوں موجود ہو جائیں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اے پروردگار، تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں، کئی لاکھ برس بیت گئے تیری ثنا میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں، کئی لاکھ برس بیت گئے تیری ثنا میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں محترم حافظ قاری احمد بن علی بصراوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ اس نورانی بزم کا آغاز فرمائیں۔ محترم حافظ قاری احمد بن علی بصراوی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یقولون نحن جمیع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر،
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. سبحان اللہ. محترم حافظ قاری احمد بن علی بصراوی صاحب آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. شعراء کرام کی
آمد ہو چکی ہے۔ حاضرین کرام، نعت خوانی کے لیے میں دعوت سخن پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل تمام شعراء کرام کا میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ آیات بینات کی تلاوت کے بعد اس شعر کو پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، تابا والناس محمد کا ثناخواں دیکھا، تابا والناس محمد کا ثناخواں دیکھا، تابا والناس محمد کا ثناخواں دیکھا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ جہان سہی، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ جہان سہی، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور جو پوچھا میں نے کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، جو پوچھا میں نے کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ وضو بنا کر درود پڑھ کر قلم کو کاغذ پہ رکھ دیا ہے، مدد خدایا مدد خدایا ثنائے احمد کا مرحلہ ہے، مدد خدایا مدد خدایا ثنائے احمد کا مرحلہ ہے۔ نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں۔ حاضرین کرام، عرض کرنے لگا ہوں جملے آپ حضرات خدا را اس کو ضائع نہ کریں۔ عرض کر رہا ہوں کہ نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان محبت پہ انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول 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 رہا ہوں۔ بالکل چار مصرے اسی کے ساتھ ثناخواں کو دعوت سخن پیش کرنے جا رہا ہوں کہ نبوت فخر کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت فخر کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبوت فخر کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ شرف بخشا ہے آقا نے شب اسرا امامت کو، خود اپنی ذات پر اب تک امامت ناز کرتی ہے، خود اپنی ذات پر اب تک امامت ناز کرتی ہے۔ جہان مثلکم میں بھی مثال ان کی نہیں کوئی، بشر ہونے پہ ان کے آدمیت ناز کرتی ہے، بشر ہونے پہ ان کے آدمیت ناز کرتی ہے۔ نبی کی نعت خوانی رات دن ارشد کیا کرنا، یہی وہ شغل ہے جس پر تلاوت ناز کرتی ہے، یہی وہ شغل ہے جس پر تلاوت ناز کرتی ہے۔ آئیے میں التماس کرتا ہوں محترم المکرم حضرت مولانا علی بن عبد الرحمن بصروی صاحب خطیب و امام جامع مسجد بارکس سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت میں ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب نے نام سے میں واقف نہیں ہوں جی ناز کرتی ہے تو مجھے کچھ اشعار ناز کرنے کے ہی یاد آ گئے۔ رسول اللہ سے نسبت پہ قسمت ناز کرتی ہے، رسول اللہ سے نسبت پہ قسمت ناز کرتی ہے، رسول اللہ سے
نسبت پہ قسمت ناز کرتی ہے، در اقدس کے سجدوں پر، در اقدس کے سجدوں پر عبادت ناز کرتی ہے۔ وہ دیکھو جمع ہے سب انبیاء میدان محشر میں، وہ دیکھو جمع ہے سب انبیاء میدان محشر میں، انہی میں وہ بھی ہے جن پر رسالت ناز کرتی ہے، انہی میں وہ بھی ہے جن پر رسالت ناز کرتی ہے۔ زمانے بھر سے تھا گویا فقط یک ٹاٹ کا بستر، زمانے بھر سے تھا گویا فقط یک ٹاٹ کا بستر، میرے سرکار کی شاہی پہ غربت ناز کرتی ہے، میرے سرکار کی شاہی پہ غربت ناز کرتی ہے۔ میں حب نبی کا کیف ہو جاتا ہے جب کامل، میں حب نبی کا کیف ہو جاتا ہے جب کامل، محبت کرنے والوں پر محبت ناز کرتی ہے، محبت کرنے والوں پر محبت ناز کرتی ہے۔ محبت ہو اگر سچی تو ایسے دن بھی آتے ہیں، وہ اپنے ناز برداروں کے خود ہی ناز اٹھاتے ہیں، وہ اپنے ناز برداروں کے خود ہی ناز اٹھاتے ہیں۔ دنیا کی شہرتیں بھی قدموں کو چومتی ہے، سرکار دو جہاں کا منگتا جو ہو گیا ہوں، سرکار دو جہاں کا منگتا جو ہو گیا ہوں۔ سمجھو گے کیا مجھے تم پرواز میری کیا ہے، محفل میں بیٹھ کر میں طیبہ میں آ گیا ہوں۔ سمجھو گے کیا مجھے تم پرواز میری کیا ہے، محفل میں بیٹھ کر میں طیبہ میں آ گیا ہوں۔ حاضرین کرام، محترم المقام حضرت مولانا علی بن عبد الرحمن بصروی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد بارکس، حضرت کامل علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آئیے حاضرین کرام، میں اب بلا تاخیر التماس کرتا ہوں نشاء اسلامک ٹی وی کے ڈائریکٹر محترم مرزا کریم بیگ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بارگاہ امام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت کے اشعار پیش کروا رہا ہوں، کوئی آج کے مشاعرے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب کی وہ خوبصورت آواز میں جو آپ کلام پیش کیا کرتے ہیں، اسی انداز پر
پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو کچھ اشعار بولے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ پر اس کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے، نعت نبی میں رات جو گزرے، اس سے تو بہتر رات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کہ میں قرباں، نام محمد، نام محمد، نام محمد، نام محمد، نام محمد، نام محمد کہ میں قرباں، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کیسی خاص عنایت ہے، غور تو کر
سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا سناخا، کوثر تو ہے ان کا سناخا، یہ معمولی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ السلام علیکم۔